حضرات میں اپنی نشست سے اٹھ کر یہاں آیا ہوں تو ضرور کوئی اہم بات ہے. میں نے بہت پہلے کہیں ایک شعر پڑھا تھا کہ پلٹ کے دیکھ کتاب سخنوری کے ورق، کسی جگہ بھی نظامت کے واقعات نہیں. معزز حاضرین، ہمارے مشاعروں میں نظامت کو ایک علیحدہ یا الگ سے کوئی ایک ایسی پوسٹ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ناظم پرٹیکولر ہمارے مشاعروں میں ایک یہ روایت بنا دی گئی ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شاعر ہو آج اسے کہہ دیا جائے کہ آج کی اس مشاعرے کی نظامت کے فرائض انجام دے. ہلال یقیناً بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن جتنے اچھے وہ ناظم ہیں اس سے کئی زیادہ بلند معیار، بلند پا شاعر ہیں. میں اس وقت یہاں آیا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ناظم ہلال بدایوی کو نہیں، اس وقت شاعر ہلال بدایوی کو زحمت کلام دوں. تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے. انہیں یہ لگنا چاہیے کہ تمام رات انہوں نے یہاں بیٹھ کر جو اس مشاعرے کی، اس اردو کی اور ان تمام کائنات سخن کے چند آفتاب و مہتاب کو زحمت کلام دیا ہے، اس میں جو محنت انہوں نے کی ہے، ان کی محنت اور کاوشوں سے یہ مشاعرہ خوبصورت ہوا ہے. آئیے محشر بدایونی کے اس شعر کے ساتھ، چونکہ ان کا تعلق بدایون سے ہے، بہت نازک سے غزل کے اس شعر کے ساتھ ہلال کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ نامہ بر تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے. نامہ بر تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے، کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کا جواب آتا ہے. آئیے تالیوں کی گونج میں استقبال کریں. جو ادھوری تھی مکمل وہ کہانی کر دی، اے غزل ہم نے تیرے نام جوانی کر دی. تالیوں کی گونج میں استقبال کریں. بہت شکریہ دوستو، آپ کی محبت سراخوں پر صاحب صد سے اجازت چاہتے ہوئے صرف 7-8 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا. شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں. بہت اچھے سے آپ سب لوگ جڑے رہے. وہی محبتیں جو اس سے قبل آپ سب لوگوں نے دی تھیں، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سعید نقوی صاحب کا، غفران صاحب کا، رونق بھائی کا، اور بہت سے چہرے ہیں، ریاض اور یاسین صاحب، دیگر حضرات. ایک مطلع یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس پر جبیں جھکائی تھی وہ در تلاش کر. جس پر جبیں جھکائی تھی وہ در تلاش کر، جس گھر کو تو نے چھوڑا ہے وہ گھر تلاش کر. جس پر جبیں جھکائی تھی وہ در تلاش کر، جس گھر کو تو نے چھوڑا ہے وہ گھر تلاش کر. تمامی شادی شدہ نوجوان اس شعر میں شامل ہوں گے. گھر تلاش کر، کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں. کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں، تو ایسا کر کے دوسرا شوہر تلاش کر. کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں، کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں، تو ایسا کر کے دوسرا شوہر تلاش کر. ضرورت کے سبب نکلے ہیں گھر سے. تمامی شعراء کے حوالے سے یہ 4 مصرے کہ ضرورت کے سبب نکلے ہیں گھر سے، سبھی کی جی حضوری کر رہے ہیں، مقدر میں ہمارے کب ہے بستر، سفر میں نیند پوری کر رہے ہیں. مقدر میں ہمارے کب ہے بستر، سفر میں نیند پوری کر رہے ہیں. دکھائی دے گا جو کردار میں رکھا ہوگا، دکھائی دے گا جو کردار میں رکھا ہوگا. یہ مال و زر تیرا بیکار میں رکھا ہوگا، تجھے خبر نہیں مصروفیت میں دنیا کی، تیرا کفن اسی بازار میں رکھا ہوگا. تجھے خبر نہیں مصروفیت میں دنیا کی، تیرا کفن اسی بازار میں رکھا ہوگا. اٹاوا والوں بڑا زندہ دل ہو آپ. اور جو کچھ نوجوانان ہیں وہ کچھ میں قطعات جو آپ لوگوں تک پہنچتے رہتے ہیں مختلف حوالوں سے، وہاں سے آپ نوجوانان کو جوڑنا چاہتا ہوں. مگر آپ کی دعائیں اور صدائیں مجھ تک آنی چاہیے. اور بلکہ جو آگے ہمارے کچھ جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نوجوان تسلیم کر کے مجھے یہاں سے دعاؤں سے نوازیں گے. میں یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اب اسے بھولنا ہی بہتر ہے. اب اسے بھولنا ہی بہتر ہے، یاد تو سب کیے نہیں جاتے. اب اسے بھولنا ہی بہتر ہے، یاد تو سب کیے نہیں جاتے. میری نظروں میں سستے لوگوں کو مہنگے آنسو دیے نہیں جاتے. میری نظروں میں سستے لوگوں کو مہنگے آنسو دیے نہیں جاتے. میری آنکھوں میں چپ گئے کانٹے. بڑا تسلسل سے میں بہت جلدی یہ قطعات پر پہنچاؤں گا آپ تک، مگر اتنی تیز آپ کی تالیاں آنی چاہیے کہ میری آنکھوں میں چپ گئے کانٹے، گلستاں کے گلاب کیوں دیکھے. میری آنکھیں تو کالی کالی تھیں، میں نے رنگین خواب کیوں دیکھے. میری آنکھیں تو کالی کالی تھیں، میں نے رنگین خواب کیوں دیکھے. جو گزارے تھے میں نے ساتھ اس کے،
بس وہی لمحے میرے کام کے ہیں، اس نے سندور جو لگایا ہے اس میں کچھ ذرے میرے نام کے ہیں، اس نے سندور جو لگایا ہے اس میں کچھ ذرے میرے نام کے ہیں۔ اور میرے تجربے کا یہ شعر، بھائی التمش نے بہت کچھ کہا میرے بارے میں، یہ شعر میرے تجربے کا کہ راستے بند کر دیے جس نے، راستے بند کر دیے جس نے، اس کے گھر ہو کہ میں گزر آیا، راستے بند کر دیے جس نے، اس کے گھر ہو کہ میں گزر آیا، میری تصویر جس نے پھاڑی تھی اس کو میں ٹی وی پر نظر آیا، میری تصویر جس نے پھاڑی تھی اس کو میں ٹی وی پر نظر آیا، کیا محبت نبھائی ہے میں نے، دل پہ خود چوٹ کھائی ہے میں نے، اتنے بھی قیمتی نہیں تھے تم جتنی قیمت چکائی ہے میں نے، اتنے بھی قیمتی نہیں تھے تم جتنی قیمت چکائی ہے میں نے۔ دوستو یہاں سے آپ کو بہت بڑی شاعری میرے بعد سماعت کرنی ہے، صرف ایک پتلا ایک شعر ترنم سے پیش کر کے یہیں سے اپنا شعری سفر مکمل کرتا ہوں۔ تھوڑا سا مجھے تالیوں سے اجازت دے کے حوصلہ افزائی فرما دیں، تو میں یہاں سے ایک پتلا ایک شعر صاحب صد سے اجازت چاہتے ہوئے میں حاضر کرتا ہوں۔ سنیے دوستو، یہ مطلب جو شعر کا میں نے انتخاب کیا، یہ تمام میرے جو اٹاوا کے عزیز اور سب اپنے جو چہرے ہیں ان سبھی کے حوالے سے۔ اگر یہ بھول ہے ہونے دو بھول ہو جائے، اگر یہ بھول ہے ہونے دو بھول ہو جائے، اگر یہ بھول ہے ہونے دو بھول ہو جائے، میں اس کو اور وہ مجھ کو قبول ہو جائے، میں اس کو اور وہ مجھ کو قبول ہو جائے۔ اور بہت سی خواتین اس مشاعرے میں تشریف فرما ہے، ایک محبت کا ایک ٹوسٹ ہوتا ہے، وہ اس شعر سے میں نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، میں اس کو اور وہ مجھ کو قبول ہو جائے۔ یہ شعر دیکھیں کہ اسے منانا بہت سخت کام ہے لیکن، اسے منانا بہت سخت کام ہے لیکن، وہ مان جائے تو محنت وصول ہو جائے، وہ مان جائے تو محنت وصول ہو جائے۔ بہت شکریہ دوستو۔ آئیے حضرات، جو میں ذمہ ہیں اور ان حسین لمحات میں میرے ذہن میں شعر گردش کرتا ہے پروین شاکر کا کہ ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے، ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے، اور مزہ تو جب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، مزہ تو جب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔